بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ قیامت کبریٰ سے جب بھی ڈرایا جاتا ہے تو قیامت صغریٰ کو بطور نمونہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ آخرت کی جو قیامت ہے اس کو سمجھنا ہو تو یہ دیکھو نا، کچھ لوگوں پر قیامت آئی ہے، ذرا ان کو دیکھ لو، وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ اس کے لیے فوراً ہاتھی والوں کا تذکرہ۔ کیا ہیں ہاتھی والے؟ مکہ میں اللہ کا گھر بیت اللہ شریف ہے، لوگ اس کا طواف کرتے ہیں، وہیں پر حج اور عمرہ ہوتا ہے، اور اس وجہ سے جب بہت سارے لوگ وہاں آتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کی بزنس بھی چمکتی ہے۔ کچھ دوسرے لوگوں کی بھی رال ٹپکی اس کے اوپر، اور آج بھی ٹپک رہی ہے۔ بڑے لوگ دائیں بائیں اسی طرح بنا رہے ہیں، سوچتے ہیں کہ شاید یہی لوگ طواف کر لیں گے تو ہمارا بزنس بھی چل جائے گا، لیکن ایک وہ گھر جس کو اللہ نے بنوایا، اور ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کا پانی، اخلاص کے آنسو اس کی بنیادوں میں گرے، ان کے وہ گھر، ان کے گرجے اور ان کی بنائی ہوئی عمارتیں اس کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ اس کا مقابلہ پہلے بھی کیا گیا۔ کیا ہوا؟ آپ کی پیدائش سے صرف 50 دن پہلے، بعد نے کہا 52 دن پہلے، یمن میں حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے گورنر تھا، اس نے دیکھا کہ بڑے لوگ دوڑتے جا رہے ہیں حج کے موسم میں کعبہ کی طرف۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کعبہ کا حج کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس نے دیکھا اچھا وہاں یہ فائدے ہیں، تو کیوں نہ میں اپنے یہاں ایک کعبہ بنا لیتا ہوں۔ تو اس نے ایک بڑا کوئی گرجا گھر بنایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ آؤ اسی کا طواف کرو، وہاں جانے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ لیکن اس کی محبت تو دلوں میں بسی ہوئی، اس کے اینٹ پتھر چمکانے سے اس کی محبت تھوڑی آتی تھی۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، کیسا سادہ سا گھر، لیکن آدمی دیکھ 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 کر کے تھک سکتا ہے، جسم تھک جائے گا مگر آنکھیں نہیں بھریں گی۔ اللہ اکبر۔ لوگ اس پر ناراض ہو گئے تو کیا ہوا؟ کسی نے کہا کہ کسی عربی نے اس میں گند کر دیا، کسی نے کہا کہ کسی عربی نے اس کو آگ لگا دی، کچھ بھی ہوا، اس کا وہ گرجا گھر جل گیا۔ اس پر اس کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ لوگ طواف کرنے بھی اس کا نہیں آئے، اس کی زیارت کرنے بھی نہیں آئے، اور اوپر سے اس کو آگ لگا دی، پہلے میں اس بیت اللہ کو گراتا ہوں۔ اللہ کے گھر کو گرانے چلا۔ چنانچہ وہ ایک بڑا لشکر لے کر چلا، ہاتھیوں کی فوج لے کر چلا، خود بھی ایک اپنے ہاتھی پر سوار ہوا، اس کا نام محمود لکھتے ہیں۔ مکہ میں پہنچ گیا، لیکن بعض کہتے ہیں وادی محصر میں پہنچا، روایات میں یہی ہے۔ اور وادی محصر کتنی ہے؟ کہتے ہیں کہ 540 گز مربع ہے، اتنا حصہ ہے یہ، مزدلفہ میں ایک حصہ ہے، یہاں تک پہنچ گیا۔ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، طائف سے آ رہا تھا اور مکہ اور طائف کے بیچ میں ایک مقام میں رکا، وہ کہتے ہیں کہ حرم تک نہیں پہنچ پایا، واللہ عالم۔ وہاں پہنچا تھا تو حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ان کو اس نے اطلاع دی کہ میں کعبہ کو گرانے آ رہا ہوں، اور اس کے لوگوں نے ان کے اونٹ بھی پکڑ لیے تھے۔ انہوں نے ملاقات کی اور اس سے کعبہ کے بارے میں کچھ بات نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ تمہارے لوگوں نے میرے اونٹ پکڑے ہیں، میں ان کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا کعبہ جو تمہارا دین و مذہب ہے، میں اس کو گرانے کے لیے آیا، اس کی کوئی بات نہیں، اور آپ اونٹ کی باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا انا رب الجمل، میں اونٹ کا مالک ہوں، ولہذا البیت رب، اور اس گھر کا مالک کوئی اور ہے، اس گھر کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اور مکہ والوں کو کہا کہ اتنا بڑا لشکر ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اس کو اپنے مالک کے حوالے کرتے ہیں، اور پھر اس مالک کی قدرت کا نظارہ کرتے ہیں، اور سب کو لے کر پہاڑوں پر چلے گئے۔ اس نے آگے بڑھانے کی کوشش کی، ابرہہ نے اپنے لشکر کو، اس کا لشکر آگے نہیں بڑھ سکا۔ سمندر کی طرف سے کچھ پرندے آئے، انہوں نے اندھا دھند اس پر بمباری کی، سب کے سب بھسم ہو گئے۔ یہیں بمباری کیا کرتے تھے؟ قرآن پاک نے کہا مٹی کے پتھر، چھوٹی چھوٹی کنکری، وہ بھی مٹی کی پکی ہوئی، مگر کیسے؟ ایک دو چونچ میں، وہ ایک چونچ میں کنکری اور دو پنجوں میں، ہر ایک کے پاس 3 اوپر سے چھوڑتے تھے، سوار کے سر پہ لگتی تھی، اس کے جسم کو چیرتی تھی، ہاتھی کو چیرتی تھی اور زمین کے اندر چلی جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ سب یہیں پر مرے، ایک ابرہہ بچ گیا، کیوں؟ اس کو عبرت کا نشان بنانا تھا۔ یہ واپس پہنچا، کہاں؟ یمن، لیکن وہاں پہنچتے پہنچتے اس کو کوڑ کی بیماری ہوئی، اس کا جسم پھٹ پھٹ کر کے گل گل کے گرنے لگا۔ راستے میں وہاں ایسا پہنچا جیسا کہ آگ میں جھلسایا ہوا چوزا ہوتا ہے، اس طرح پہنچا۔ اس کو دوسروں کے لیے عبرت کا نمونہ بنایا۔ اسی کو فرمایا الم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، کیفا کیسے، فعل کیا، ربک تیرے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ، الم یجعل، کیا آپ نے نہیں دیکھا، بنا دیا، الم یجعل، کیا نہیں بنایا آپ کے رب نے، کیدہم، ان کی تدبیر کو، فی تضلیل، گمراہی میں، انہوں نے جو سوچا تھا وہ نہیں ہو سکا، وارسلا،
اور بھیجا اس نے علیہم ان پر طیرن پرندوں کو، ابابیل، ابیل کی جمع ابال کی جمع، ابابیل کو بھیجا، ابابیل کے معنی پرندوں کا جھنڈ بھیجا، یہ کسی پرندے کا نام نہیں ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں وہاں کچھ پرندے گھومتے رہتے ہیں کہ یہی ابابیل ہیں اور یہ ان کی نسل میں سے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ وہ پرندے بس پہلی مرتبہ دیکھے اور آخری مرتبہ دیکھے، نہ پہلے کسی نے دیکھے نہ دوبارہ کسی نے دیکھے۔ ترمیہم، پھینکتے تھے وہ ہم ان کے اوپر بحجارۃ، پتھر، مگر کس کے، من سجیل، مٹی کے سنگ گل کے پتھر پھینکتے تھے۔ فجعل، تو بنا دیا اللہ نے ہم ان کو کعصف مأکول، کا جیسا، عصف بھسا، مأکول کھایا ہوا۔ آخرت کی جو قیامت ہے اس کو سمجھنا ہو تو یہ دیکھو نا، کچھ لوگوں پر قیامت آئی ہے، ذرا ان کو دیکھ لو وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ سبحان اللہ، کیا زبردست مضمون ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔